حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپس میں ایک دوسرے سے فرمایا، تنبیہ الغافلین کتاب ہے، حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، فرمایا جب قتل و غارت عام ہو جائے اس وقت کے اسلحے کے حساب سے آپ نے فرمایا جب لوگوں کی تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں تو سمجھ لینا اللہ کے حکموں کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ قدم پہ قدم کے قتل و غارت ہے، مارنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں مار رہا ہوں، مرنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں مار رہا ہوں۔ فرمایا انسان دور کی سوچے اور دائیں بائیں آگے پیچھے نظر اٹھا کے دیکھے کہ اللہ کا کون کون سا حکم ضائع ہو رہا ہے۔ حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا جب بے موسمی بارشیں آنا شروع ہو جائیں، ضرورت کے مطابق آسمان سے بارشیں شروع نہ ہوں، اللہ اکبر، ضرورت کے مطابق آسمان سے بارشیں نہ ہوں تو سمجھ لو لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی۔ اگر کسی کے دل میں خیال آ گیا تو اپنی مرضی سے دے گا، اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں دے گا، صبح دینی ہے تو شام کو دے گا۔ گھر کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ پڑا، لینے والا دروازے پر آ گیا، چکر لگوا کے دے گا، اس کا مذاق اڑا کے دے گا، اس کی عزت کا جنازہ نکال کے دے گا۔ الہ العالمین کو ایسے مال کی ضرورت کوئی نہیں۔ فرمایا جب آسمان سے بے موسمی بارشیں آنے لگ جائیں، بارش مانگو بارش نہ آئے، اور دعا کرو الہی فصلیں تیار ہے بارش نہ آئے۔ فرمایا ایسے موقعوں پہ بارش برسنے لگ جائے تو سمجھ لو لوگوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی۔ فرمایا اور لوگوں جب زمین پر وبائی امراض پھیل جائیں، طرح طرح کی بیماری آنے لگ جائے، لوگوں کو پتہ کوئی نہ چلے بیماری کون سی آ رہی ہے، صبح کا سورج بعد میں نکلے، پہلے نئی بیماری کا دنیا کے اندر پرچار ہو جائے، دنیا کے اندر چرچا ہو جائے تو سمجھ لو دنیا کے اندر زنا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او لوگو، زنا جب عام ہو جائے تو دنیا میں ایسے مرض آئیں گے جن کی تشخیص ہی کوئی نہ کر سکے گا۔ پوری دنیا کے اندر واویلا ہو گیا، چائنا سے یہ مرض چلا، انہوں نے چیل کھا لی، کوے کھا لیے، چمگادڑ کھا لی، ان کا سوپ پی لیا، اور کیا ہے امریکہ کے اندر شراب عام ہو گئی، اٹلی کے اندر زنا عام ہو گیا، اس وجہ سے ان پر خدا کا عذاب آیا۔ پاکستان والوں آپ اور میں اس عذاب کی لپیٹ میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے تو حرام کھایا، انہوں نے تو شراب کو حلال سمجھ لیا، طرح طرح کی بیماریوں میں، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ آپ اور میں بتاؤ، ہم تو کالی کملی والے ایک نبی کے امتی تھے، قرآن ہمارے پر اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے کتاب اتاری تھی، اس کو خیر امت کہا تھا، تمام امتوں کی سردار کہا تھا، کلمہ پڑھنے والے کو رحمت والے نبی نے 7 مرتبہ مبارک عطا فرمائی تھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس نے میرا کلمہ مجھے دیکھ کے پڑھا وہ میرا صحابی بن گیا، اسے 1 مرتبہ مبارک ہو، جو بعد میں آئے گا مجھے دیکھ نہ پائے گا، بغیر دیکھے کلمہ پڑھے گا، میں کملی والا ممبر پر اسے 7 مرتبہ مبارکباد دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا تم نے مجھے دیکھا، میرا مدینہ دیکھا، میرے ساتھ رہے، میرے پیچھے نمازیں پڑھی، میرا جھوٹا کھایا، میرے ساتھ بیٹھ کے کھایا، میرا بچا ہوا پانی پیا، تم نے میرا دیدار کر کے کلمہ پڑھا، تمہیں 1 صحابی کا ثواب ہے، جو بغیر دیکھے کلمہ پڑھے گا اسے 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا۔ دوسروں کے فائدے کے لیے یہ امت کو اللہ پاک نے بھیجا تھا۔ میرے عزیزوں بتاؤ یہ بیماری ہمارے اندر کہاں سے آ گئی؟ ہم نے کبھی چھوٹے گناہ کو گناہ نہ سمجھا، ہم نے کبھی بڑے گناہ کو تو بڑا دور کی بات ہے گناہ سمجھنے کا ارادہ ہی نہ کیا۔ یقین جانو جیسے روٹی سالن کے ساتھ مزے لے لے کے کھاتے ہیں ویسے گناہ مزے لے لے کے کرتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کا مذاق اڑائیں گے، اسے توبہ کی طرف کوئی نہیں لے کے آئے گا، اور خود گناہ کرنے والا توبہ کرنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔
انہوں نے تو یہ کام کیے، خدا کا عذاب آیا۔ کیا ہمارے اندر کون سی بیماری نہیں؟ سود ہمارے اندر عام ہو گیا، زنا ہمارے اندر عام ہو گیا۔ میرے عزیزو، کلمہ پڑھنے والا ایک دوسرے کی عزت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جس ملک کے اندر 500 روپے پر، 100 روپے پر، 200 روپے پر عزتیں نیلام ہونے لگ جائیں، عورتوں کے کپڑے، ہوا کی بیٹیوں کے کپڑے اترنے لگ جائیں، ایمانداری سے بتاؤ پھر خدا کا عذاب نہ ہے تو کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، جتنا پورے سال کا مال پڑا ہوا ہے سارا ہی روزے داروں کے لیے لکھا جائے گا۔ بینر لگائے جائیں گے، طرح طرح کے پینا فلیکس لگائے جائیں گے، بورڈ لگائے جائیں گے، آ جاؤ 10% ڈسکاؤنٹ کر دیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون سا ایسا تاجر ہے جو گھاٹے کے اندر سودا بیچتا ہے؟ ایک نمبر چیز مارکیٹ میں آتی کوئی نہیں، 2 نمبر اس کی ڈپلیکیٹ پہلے آ جاتی ہے، 10 12 15 نمبر تک مارکیٹ میں آتی ہے، یہ عذاب ہی کوئی نہیں۔ ہر جگہ جا کے دیکھ لو اللہ کی نافرمانی ہے، بازاروں میں جا کے دیکھ لو، گھروں میں جا کے دیکھ لو، موت میت میں جا کے دیکھ لو، غمی خوشی میں جا کے دیکھ لو، کوئی بھی اللہ کے حکم پر راضی ہونے کو تیار ہی کوئی نہیں۔ طرح طرح کے ٹھنڈے مشروبات، کیمیکل والے، اسکرین والے مارکیٹ کے اندر آ جائیں گے۔ یقین جانو پانی کا گھونٹ پی کے اللہم انی لک صمت پڑھ کے کیمیکل والا شربت پی کے اسپتال کے اندر چلا جائے گا، اور تجھے تو ایک بوتل کے پیچھے 10 روپے سے 20 روپے مل گئے۔ یقین جان تیرا کیمیکل والا شربت کسی کے پیٹ کے اندر چلا گیا۔ خدا پاک کی قسم، اس بیماری نے، اس شربت نے کتنے گھر اجاڑ کے رکھ دیے۔ کالی مرچی، گرم مسالہ بازار کے اندر آیا، پپیتے کے بیج ڈال کر، گھوڑے کا چارہ ڈال کر، پتی کے اندر چنوں کے چھلکے ڈال کر استعمال کیا جائے۔ بتاؤ عذاب نہ ہے تو کیا ہے؟ قدم قدم پہ دھوکہ۔ مارکیٹ کے اندر پھل آیا کوئی نہیں، جس قسم کا پھل آیا، جس قسم کا پھل آیا، رنگ کا پھل آیا، اسی قسم کا اسپرے کر کے مارکیٹ کے اندر بیچ دیا۔ اور تو لینے والے کو، خریدنے والے کو دھوکہ دیتا ہے، پیدا کرنے والے کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ گناہ ہی کوئی نہیں۔ اس ملک کے اندر اوسط میرے عزیزوں چل رہی ہے، اب بڑی عورتوں کو تو چھوڑ دیا، 4 5 سال کی بچیوں کو اپنی حویض کا نشانہ بنا کر انہیں بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے۔ اسے عذاب ہی کوئی نہیں سمجھتا۔ کتنی بچیاں جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھی، کتنی بچیاں جہیز نہ دینے کی وجہ سے کہ ان کے ماں باپ کے اندر دینے کی طاقت نہیں تھی، طلاق لے کے گھر بیٹھی، گھر اجڑ گئے۔ ان بچیوں کا رونا آسمان پر جاتا ہے۔ خدا کی قسم اسے کوئی عذاب ہی نہیں سمجھتا جو اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر لوگوں نے ماں باپ سے جدائی اختیار کر لی، علیحدہ گھر لے کے بیٹھ گئے، اپنے بال بچوں میں لے کے بیٹھ گئے۔ ماں باپ انتظار کر رہے ہیں کب عید کا دن آئے گا، میرا بچہ مجھے ملنے کے لیے آئے گا۔ اور جب دھرتی کے اوپر اولاد سے ملنے کے لیے ماں باپ کو وقت لینا پڑے، ماں باپ کو ٹائم لینا پڑے، انتظار کرنا پڑے، بچے کے دروازے پہ ماں باپ جائے، ملاقات نہ ہو تو سمجھ لو خدا کا عذاب نہ ہے تو اور کیا ہے۔ بازاروں میں جا کے دیکھ لو، ہوا کی بیٹیاں برقع پہن رہی ہیں، فیشنیبل برقع پہن رہی ہیں، فیشن سمجھ کے پردہ کر رہی ہیں، خدا کا حکم سمجھ کے پردہ نہیں کر رہی، کسا ہوا لباس پہن رہی ہیں، ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہن رہی ہیں، کسے ہوئے بازو والے کرتے پہن رہی ہیں، دوپٹہ پہلے سروں پہ ہوا کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ گلے میں آیا، اب گلے سے اتار کر بھی پھینک دیا گیا۔ میرے عزیزو اس کو گناہ کوئی نہیں سمجھتا۔ فرمائے ایک عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے، بازار میں نہیں، کارخانے میں نہیں، کسی مارکیٹ میں نہیں، کسی پلازے میں نہیں، کسی دکان کے اوپر نہیں، فرمائے ایک عورت گھر کے اندر کوئی کام کاج کرتے ننگے سر جان بوجھ کے ہو جائے، ہائے مجھے گرمی لگ رہی ہے میں دوپٹہ اتار رہی ہوں، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یہ میرے سے لیا نہیں جاتا، اس نے دوپٹہ اتار کے کلی پر تار پر ٹانگا، خدا پاک کی قسم اس کے ننگے سر ہونے کی وجہ
سے ساری دنیا پر خدا کی لعنت برسنے لگ گئی۔ اس وقت میرے عزیزو توبہ کروانے کی ضرورت نہیں، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی کہتا ہوں لوگوں توبہ کرو، میں کیوں نہیں کرتا؟ ممبر پر بیٹھنے والا، خانقاہ کے اندر بیٹھنے والا، میرے عزیزوں بڑے بڑے مذہبی اسکالر سے لے کر سننے والوں تک، عام آدمی سے لے کے خاص تک، اللہ اکبر، اس وقت توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو اللہ نے تھوڑی سی ناراضگی دکھائی، اتنی ناراضگی پہ ساری دنیا رو رہی ہے، استغفار کر رہی ہے، صلاۃ التوبہ پڑھ رہی ہے، پھر بھی اللہ راضی نہیں ہوتا۔ پچھلی قوموں پر جیسے خدا ناراض ہوا، اگر ایسے اللہ ناراض ہو گیا، خدا کی قسم آپ کا میرا دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنے لوگ نماز پر آ گئے؟ بلکہ جو لوگ نماز پڑھا کرتے تھے وہ بھی کمزوری گھروں کے اندر بیٹھ کے دکھا رہے ہیں۔ کتنے لوگ آنسوؤں کے ساتھ روئے کہ خدا کا گھر بند ہو گیا، نبی کا در بند ہو گیا، مدینے پاک کے دروازے بند ہو گئے، مکہ پاک کے دروازے بند ہو گئے۔ میرے عزیزوں آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک میں 27ویں شب کو، 25ویں شب کو، 29ویں شب کو، 23، 21ویں شب کو ختم قرآن کے موقع پر رو رو کے دعائیں کی جاتی ہیں۔ مدینے پاک کے اندر میرے عزیزوں ختم قرآن کی دعا مشہور ہے۔ بیت اللہ کے اندر رو رو کر 10 لاکھ سے لے کر 35 لاکھ تک عمرہ کرنے والے، رمضان المبارک میں مکہ مدینے میں بیٹھ کر اعتکاف کرنے والے ہاتھ اٹھا اٹھا کے رو رہے ہیں، پروردگار عالم دعا قبول نہیں کر رہا، کیسے تمہاری دعا قبول کیا جائے؟ جاؤ پہلے اپنے دلوں کا کھوٹ دور کر کے آؤ۔ بہن سے ناراض ہو کے احرام باندھ کے آ گیا، بیٹی کا حق کھا کے آ گیا، مجھے میری عزت کی قسم ہے بیٹی کا حق کھا کر حتیم میں آ کے نفل پڑھ، میں تیرے نفل قبول نہیں کروں گا۔ ملتزم کے ساتھ چمٹ جا، بیٹی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھے گا، تیرا ملتزم کے ساتھ چمٹنا میرے دربار میں قبول کوئی نہیں۔ کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ غالباً مشکات شریف کی حدیث ہے، 60 سال کی عبادت لے کے آئے گا اللہ، مجرم بنا کر میدان محشر میں پھرائے گا۔ لوگ پوچھیں گے یا اللہ 60 سال کی عبادت ہے، فرمایا منہ پر مار دی، بیٹی کا حق دنیا میں کھا کے آیا ہے۔ میرے عزیزوں قرآن پاک کھول کے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے دیکھو، اس انسان کو اللہ پاک نے کتنے عظمتوں کے تاج پہنائے تھے۔ اللہ اکبر، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری تربیت کے لیے اللہ نے سارے نبیوں کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے حصے میں ڈالا تھا۔ ماں اولاد سے اتنی پیار نہیں کرتی، باپ بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتا، بھائی بہن بھائی سے اتنی پیار نہیں کرتی جتنا کملی والا امت سے پیار کرتا ہے۔ کتنی خبریں حضور کے روضہ انور میں جا کے پہنچتی ہوں گی، یقین جانو رو رو کے لوگ کہتے ہوں گے جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ جو طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر بھی امت کو نہ بھولا، آج لگتا ہے روزہ انور میں اس امت کے کرتوتوں کو سن سن کے آج نبی منہ پھیر کے لیٹ گیا ہے۔ کتنوں نے داڑھی کٹوانے سے توبہ کی، کتنوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، کتنوں نے گناہ والی زندگی سے توبہ کی۔ میری بدگمانی شاید ہو بہت سے لوگوں نے توبہ کی ہوگی، ایک توبہ زبان کی، ایک توبہ دل کی۔ جب تک من سے اللہ کے دربار میں نہیں بیٹھیں گے اور ایک دوسرے سے دل کو صاف کر کے نہیں بیٹھیں گے، رب اکبر کی قسم ہے احرام باندھ کے بیت اللہ کے چکر لگا لو، تیرا میرے سے، تیرے میرے سے میرا رب راضی ہونے کو تیار کوئی نہیں۔
کیا فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کلمہ پڑھایا، ہاتھ میں ہاتھ لیا، بیعت کی، فرمایا وَلَا تَسُبَّنَّ عَادًا، او میرے سے تعلق رکھنا چاہتا ہے، میرا بلکہ میرے پاس آنا چاہتا ہے تو خبردار اپنی زبان سے آج کے بعد کسی کو گالی نہ دینا۔ حکومت والے عوام کو گالیاں دے رہے ہیں، انتظامیہ والے کو عوام کو گالیاں دے رہے ہیں، عوام انتظامیہ کو گالی دے رہی ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہاں آپس میں اتحاد ہے، کہاں آپس کے اندر اتفاق ہے؟ ممبر پر بیٹھنے والا ممبر پر بیٹھنے والے سے لڑ رہا ہے، خانقاہ کے اندر اللہ اللہ کرنے والا دوسری خانقاہ کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے سے لڑ رہا ہے، عام آدمی سے، تاجر سے لڑ رہا ہے، حاکم سے لڑ رہا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ دنیا کے اندر کون ہے جو ایک دوسرے سے ہنس کے بات کرنے کو تیار ہو؟ فرمایا وَلَا تَحْرِكَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَا تَزْهَدَنَّ بِالْمَعْرُوفِ شَيْئًا، فرمایا یاد رکھنا کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا۔ یا آپ نے جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتوں میں سے پہلی 2 فرمائی۔ فرمایا جابر اگر میری نسبت چاہتا ہے، اگر میرے سے تعلق میرے روز انور میں جانے کے بعد یا خود مرنے کے بعد بھی چاہتا ہے، اے جابر ان تلقا اخاک ووجهك منبسط، اے جابر بن سلیم جب بھی کسی سے ملاقات کرنا، جب بھی کسی میں آپس میں تعلق قائم کرنا ہو، جب بھی کسی سے بات کرنا تو مسکرا کے بات کرنا۔ یا کون ہے مسکرا کے بات کرتا ہے؟ کوئی ہے جو کسی سے مسکرا کے بات کرے؟ جھڑکی، گالی گلوچ۔ فرمایا ان تلقا اخاک ووجهك منبسط، فرمایا خبردار جب بھی کسی سے ملاقات کرنا تو مسکرا کے بات کرنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مال کا بخیل ہے، ایک چہرے کا بخیل ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چہرے کے بخیل کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب لوگوں سے بات کرے منہ بنا کے کرتا ہے، مسکرا کے بات نہیں کرتا۔ قیامت کے دن عرش عظیم سے آواز لگے گی، او بندو اگر کسی کا حق تمہارا میرے اوپر ہے آج اپنا حق لے لو۔ یہ وہ دن ہوگا میرے عزیزوں، ہر کوئی ایک دوسرے سے کترائے گا، کھڑے ہونے کو تیار نہ ہوگا، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ یہ وہ دن ہے سگے سگوں کو بھول جائیں گے، اپنے اپنوں کو بھول جائیں گے، دشمن دشمنوں کو بھول جائیں گے، نفسا نفسی کا ہر طرف اعلان ہو رہا ہوگا۔ عرش عظیم کا مالک اس وقت اعلان کرے گا جب لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، آئے میرے ساتھ آج کیا بنے گی، آج پتہ نہیں پروردگار عالم کس معاملے میں کیسے میرے ساتھ پیش آئیں گے۔ اس وقت عرش والا اعلان کرے گا او میرے بندو کسی کا حق میرے پر ہے تو آج اپنا حق لے لو۔ خدا پاک کی قسم ہے، اندازہ لگاؤ جمعہ پڑھنے آنے والوں اس وقت کون لوگ کھڑے ہوں گے جو اللہ سے اپنے حق کا تقاضا کریں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں سے مسکرا کے بات کرنے والے ہوں گے۔